علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 10 آپ کے پیش خدمت ہے۔ سرخ صنوبر کے اونچے درختوں کے درمیان ہوا گزر رہی تھی اور ہر سو گھنا جنگل تھا۔ بھاگتی کھیلتی سفید پھول توڑ توڑ کر ٹوکری میں بھر رہی تھی۔ یہ بہاریں وہی بچی تھی جو فوٹو شوٹ کروا رہی تھی جب حیا نے پہلی دفعہ بیوقدہ کی سیر کی تھی۔ قریب ہی اس کی بڑی بہن عائشہ گل ایک درخت کے نیچے بیٹھی زمین پر کپڑے پھیلا کر بہت سے جنگلی پھولوں کو دھاگے میں پرو رہی تھی۔ کھیلتے کھیلتے بہارے کو کوئی بات یاد آئی تو عائشہ کے پاس آ کے پوچھا، عائشہ اس دن سفیر تم سے لڑ کیوں رہا تھا؟ نہیں لڑ تو نہیں رہا تھا، اپنی بات سمجھا رہا تھا، لیکن وہ اونچا اونچا کیوں بول رہا تھا؟ تم نہیں سمجھو گی، اصل میں اس کے پیرنٹس نے اس کی شادی پاکستانی کزن سے طے کر دی ہے اور وہ وہاں شادی کرنا نہیں چاہتا۔ عائشہ اور بہاریں اسی سفیر کے بارے میں بات کر رہی تھیں جو پلین میں عثمان صاحب نے اپنے بیٹے کی کہانی حیا اور ڈی جے کو سنائی تھی۔ بہاریں نے پوچھا، سفیر شادی کرنا کیوں نہیں چاہتا؟ عائشہ بولی، اس کی مرضی نہیں ہوگی تو شادی مرضی سے ہوتی ہے۔ ہاں تو جب میں بڑی ہوں گی تو میں عبد الرحمن سے شادی کروں گی۔ روتی ہوئی عائشہ کا ہاتھ رک گیا۔ بری بات بہاریں گل، اچھی لڑکیاں ایسے ہر بات نہیں کر لیتی۔ مگر میں نے تو عبد الرحمن کو کہہ دیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ یہی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، تمہیں ایسی باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ میں نے کہا، عائشہ۔ کیا؟ عائشہ ششدر رہ گئی۔ تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس سے میرا نام لیا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولو گی۔ اف خدایا، وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ بہاریں نے جلدی سے اپنی بہن کو تسلی دی، نہیں نہیں، اسے پتہ چل گیا تھا، اس نے کہا عائشہ گل اچھی لڑکی ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ یہ بات سن کر عائشہ کا غصہ کچھ کم ہوا اور تھوڑا مسکرائی۔ اگر تم نے پھر جھوٹ بولا نا، وعدہ میں اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ وعدہ کرتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دفعہ موقع دیتا ہے، تم پھر وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی تو اللہ تمہارے وعدوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ آئندہ میں پکا سچ بولوں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ عائشہ گل، ہاں تم تو ہمیشہ سچ بولتی ہو نا، ایک بات بتاؤ گی؟ ہاں پوچھو۔ وہ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی، بیوقدہ کی پولیس بہت بری ہے، عبد الرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، وہ جزیرے کا سب سے برا آدمی ہے۔ عائشہ، کیا عبد الرحمن واقعی برا آدمی ہے؟ وہ رک رک کر پوچھ رہی تھی۔ پھر ذرا خفگی سے بولی، نہیں بہاریں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عبداللہ کی بہن کو بھلا کیا پتہ؟ سنو، تم نے کسی سے جا کر عبد الرحمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ بولو، اپنا وعدہ یاد رکھو گی نا؟ ہاں میں یاد رکھوں گی، بہاریں نے وعدہ کیا۔ تمہارا دماغ درست ہے۔ ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو بستر کے دوسرے کنارے پہ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان حارث آنکھیں مندے سو رہا تھا، اس کا ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ ہاشم ایک حبشی نیگرو تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو ایئرپورٹ پر حیا نے دیکھا تھا اور جس سے پوچھا تھا کہ یہاں پر کارڈ کیسے ڈالا جاتا ہے جس سے ٹیلی فون کیا جا سکے۔ اس کی بیوی نے کوفت سے کہا، ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ تم تو پاگل ہو گئی ہو، تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں۔ حواس تو تمہارے جواب دے گئے ہیں، میں تمہیں سیدھا سیدھا حل بتا رہی ہوں اس مسئلے کا۔ تم روز کے 24 گھنٹے بھی کام کرو تو اتنی رقم اکٹھی نہیں ہو سکے گی جو ہمیں حارث کی سرجری کے لیے چاہیے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا، وہ اس کی لڑکی ہے۔ عبد الرحمن کو بتائے گا کون؟ وہ تو مہینہ پہلے ہی انڈیا چلا گیا تھا، تم نے ہی تو بتایا تھا۔ وہ انڈیا گیا ہے، مر نہیں گیا۔ جب اسے پتہ چلے گا وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ تم نے اب تک حارث کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ مجھے میرا بیٹا بہت پیارا ہے، لیکن وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ مجھے یہاں لا کر پل پل مارنے سے پہلے کچھ سوچا تم نے؟ تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ جارحانہ انداز میں بولی۔ سلمیٰ، تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی نا، اسی لیے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں ہاشم، اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن ہے۔ اگر وہ تمہیں مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے۔ اسے پیسے کی کمی تو نہیں، پھر بھی اس نے اتنا ہاتھ روکا ہوا ہے۔ اب یا تو اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا، فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ وہ تیز تیز بولتی میکبت کی جادوگرنی لگ رہی تھی۔ ہاشم اسے متذبذب سا ہو کر دیکھتا رہا، وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل کام بھی نہ تھا۔ ادھر پاکستان میں آج مہوش کی بارات تھی۔ بارات کے لیے وہ میرج ہال کی جانب رواں دواں تھے۔ ابا ڈرائیو کر رہے تھے، مگر آج وہ خاموش نہیں تھے، بلکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے جہان کو سڑک کے اطراف میں گزرتی جگہوں کے بارے میں مختصر آگاہی دے رہے تھے۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھی بظاہر لاتعلقی سے باہر دکھ رہی تھی۔ ڈی جے کے بغیر اتنی جلدی خوشیوں کی تقریبات میں شرکت کرنا اسے ذرا اچھا نہ لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار تھی۔ ابھی ڈی جے کو پچھلے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ میرج ہال کے باہر ابھی بارات اتری تھی، دروازے پر خاصا رش تھا۔ مہوش کی کل والی بدتمیزی سب بھول چکے تھے اور خوشی خوشی شادی کی تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ ابا اور اماں جہان کے ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھے۔ ابھی ان کے پیچھے چل رہی تھی، اچانک اس کے پاؤں میں ایک زور سے پتھر آ کر لگا۔ ان گزرے 3-4 ماہ میں اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقات نہیں ہوتے تھے، کسی نے بہت تاک کر پتھر اسے مارا تھا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ پارکنگ کے پیچھے سے ایک ہیولا سا نکلا، اس کی جانب بڑھنے لگا۔ بھڑکتا ہوا نیلا زرتار دوپٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے، دوپٹے کا پلو چہرے پہ ذرا سا آگے ڈالے، اسے دانتے سے یوں پکڑے کھڑا تھا کہ اس پہ کسی عورت کا گمان ہوتا تھا۔ چہرے کو سفید پینٹ کیے، گہرا آئی میک اپ،
سرخ لپسٹک، سنہرے بالوں کی وگ لگائے وہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ پنکی، کیسے ہو باجی جی؟ وہ مسکرایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ سے ملنے آئی تھی جی۔ پنکی کہتے ہیں مجھے یاد ہے نا؟ ہاں ہاں اچھی طرح یاد ہے، اور بھولی تو تمہاری ماں اور بہن بھی نہیں ہوگی۔ ہٹو میرے راستے سے۔ غصہ کیوں کرتی ہو باجی جی؟ میں تو آپ کو کچھ بتانے آئی تھی۔ مائی فٹ، مسئلہ کیا ہے آپ کو میجر احمد؟ اتنے باوقار عہدے پر فائز ہو کر ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ لو جی، میں تو ڈولی کا پیغام دینے آئی تھی۔ کیسا پیغام؟ ڈولی کی حالت اچھی نہیں ہے جی، پتہ نہیں کتنے دن جیے۔ کیا ہوا ہے؟ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ آئے میں آپ کو لے چلوں؟ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ایک دفعہ اس سے ملنے، اس نے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ جاننا؟ تم لوگوں کی ساری معلومات مجھے ARP کی ماں سے مل گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے جی کچھ ایسا بھی ہو جو اس کی ماں کو بھی نہ پتہ ہو۔ میں تو جی باجی دوستی نبھا رہی ہوں، ورنہ میری جوتی کو بھی شوق نہیں ہے آپ جیسی خاتون کے منہ لگنے کا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوپٹے کے اندر چھپے ہوئے ہاتھ باہر نکالے۔ اس میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا۔ یہ ڈولی نے بھیجا ہے، اسے اسی طریقے سے کھولیے گا جو اس پر لکھا ہے، مگر جب تک آپ اسے کھول پائیں گی شاید وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ یہ کیسا ڈبہ ہے؟ یہ ایک پہیلی سے کھلے گا باجی، مگر یہ پہیلی صرف آپ ہی بوجھ سکتی ہیں، اور آپ بوجھ لیں گی۔ بڑی آسان ہے، لیکن اس کے اندر موجودہ چیز نکالنے کے لیے اسے توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اسے توڑ دیا تو وہ چیز آپ کے کام کی نہیں رہے گی۔ پنکی نے ڈبہ اس کے سامنے کر دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی حیا نے تھام لیا۔ اچھا باجی جی، رب راکھا۔ وہ خواجہ سرا والا لہجہ بنا کر اسی طرح سے چلتا ہوا چلا گیا۔ حیا نے جلدی سے ڈبہ پرس میں رکھا اور ہال کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آ کے وہ ایک دور کے کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کی باقی کزنز نے اسے بلایا، لیکن وہ اسٹیج پہ نہ گئی۔ اس شریفوں کے مجرے والی ویڈیو نے اسے ایسا احساس عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی کیمرے موبائل میں تصویر کھنچوانے سے احتیاط کرنے لگی تھی۔ یہ موویز اور تصاویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی، اس نے سوچا۔ اس نے ڈبہ نکال کر الٹ پلٹ کر دیکھا، نہ تو بہت بھاری تھا نہ ہی بہت ہلکا، گہرے بھورے لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے ڈھکن کے علیحدہ ہونے کی جگہ پر 6 خانے بنے تھے جس کے اندر A لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے A پر انگلی رکھ کر نیچے کو کیا تو A نیچے چلا گیا اور B سامنے آ گیا۔ وہ اسے نیچے کرتی گئی تو ان 6 خانوں میں پورے انگریزی کے حروف تہجی لکھے تھے، جیسے عموماً بریف کیس اٹیچیوں پر لکھے ہوتے ہیں جو 3 زیرو پہ کھل جاتی ہیں۔ ایسے ہی اس باکس کو کھولنے کے لیے کوئی 6 حرفی لفظ سامنے لانا تھا۔ پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کا طریقہ ڈبے پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈبے کو پلٹ کے دیکھا، بہت باریک انگریزی میں ایک فقرہ لکھا ہوا تھا۔ Into the same river no man can enter twice۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ یہ تو ایک سادہ سا جملہ تھا، کوئی پہیلی تو نہیں لگ رہی تھی۔ اسی اثنا میں شہلا بھابی نے قریب آ کر بولا، السلام علیکم۔ اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ آج سیاہ عبایا کے اوپر انہوں نے سبز رنگ کا اسکارف لیا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام شہلا بھابی، کیسی ہیں آپ؟ آئیں بیٹھیں۔ تم سناؤ؟ مجھے علم نہیں تھا تم آئی ہوئی ہو۔ تمہاری دوست کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ڈی جے کے ذکر پر اس کے سینے سے ایک ہونک سی نکلی، وہ افسردہ ہو گئی۔ پتہ نہیں شہلا بھابی، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی، میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں، اور وہ میری تمام دوستوں سے بڑھ کر عزیز ہو گئی تھی۔ اس کے لیے میں نے بہت دعائیں کی، مگر اللہ نے کوئی دعا قبول نہ کی۔ اللہ تمہیں صبر دے، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سنا ہے سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہوا ہے؟ جی، وہ رہا۔ اسٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ سلیمان صاحب اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کسی سے تعارف کروا رہے تھے۔ آج وہ اتنے مطمئن و مسرور لگ رہے تھے گویا روہیل واپس آ گیا ہو۔ بھابی بولی، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تھینکس۔ پھر حیا نے ذرا جھجک کر پوچھا، شہلا بھابی ایک بات کہوں؟ آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی، آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا۔ یہاں تو سب عورتیں ہی عورتیں ہیں، پھر بھی یہ عبایا، میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے نظر ہی نہیں آ رہے۔ جواب میں شہلا بہت تھکن سے مسکرائی، کیا فرق پڑتا ہے حیا، اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ تو نقاب ہی اتار دیں، اس نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ لیکن شہلا نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا۔ وہ شہلا کا جواب سننا چاہتی تھی۔ اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح یاد تھا جب یہ دونوں ارم اور حیا کر رہی تھیں، اور جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے ایک سین میں شہلا بھابی بھی نظر آ رہی تھیں، مگر انہوں نے عبایا پہن رکھا تھا اور نقاب لیا ہوا تھا، اس لیے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ ان کے حصے میں وہ بدنامی نہیں آئی جو ان دونوں کے نصیب میں آئی تھی۔ پھر بھی شہلا بھابی اتنی اداسی سے کیوں مسکرائی تھیں، جیسے ان کا دل اندر تک زخمی ہو۔ وہ دکھی اور زخمی دکھائی دیتی تھیں۔ پھر کسی نے ان کو پکارا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ پچھلی دفعہ جب اس نے شہلا بھابی کو عبایا میں دیکھا تو عجیب کوفت ہوئی تھی، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ بھلا شہلا بھابی کو کیا غم تھا؟ اتنی اچھی فیملی میں شادی ہو گئی، اتنا ہینڈسم شوہر ملا، امیر کبیر، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، پھر کیا دکھ تھا ان کو؟ سارا فنکشن وہ انہی کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات گئے گھر آ کر اس نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جہان، ڈولی، پنکی، احمد پاشا، انگریزی کے جتنے نام اس کے ذہن میں آئے ان میں سے کوئی بھی 6 حرفی نہیں تھا، مگر وہ کون شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ وہ ڈبہ لیے باہر آئی۔ جہان باہر ہی نظر آ گیا۔ اس نے باکس سامنے رکھا۔ یہ مجھے کسی نے دیا ہے، مگر مجھے اس کا پاس ورڈ نہیں معلوم، ذرا اسے کھول دو۔ جہان نے
अचंभे से उठाकर देखा और बोला, ये क्या है? जो भी है ज़रा इसे खोल दो। खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। मुझे एक बड़ा सा छुरा और हथौड़ा ला दो। ओफो, तोड़ना नहीं है, बल्कि तुम रहने ही दो। क्या हुआ? मैं तो खोल रहा था, 1 मिनट मुझे देखने तो दो। मैं खुद कर लूँगी, तुम रहने दो, मेरे लिए तुम कुछ नहीं करते। अच्छा, फिर सोच लो। मैं तो अभी मामू के पास जा रहा था ताकि तुम्हें दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राज़ी कर सकूं, मगर ठीक है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। सच? क्या तुम उन्हें मना सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं एक अच्छा शेफ़ और अच्छा मैकेनिक ही नहीं बल्कि अच्छा वकील भी हूँ। ट्राई करो। अब्बा अपना फ़ैसला इतनी आसानी से नहीं बदलते, कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा दोबारा इस्तांबुल जाना मेरे मफाद में कतई नहीं है, क्योंकि अब तुम अकेली होंगी तो हर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए मुझे ही ख़बर करोगी। लगा कि तुम जाना चाहती हो, उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। ये कहकर वो अब्बा के कमरे में चला गया। घंटे बाद बाहर निकला और सीधा उससे बोला, पैकिंग कर लो, कल सुबह की फ़्लाइट से हम जा रहे हैं। मामू सिर्फ इस शर्त पे माने हैं कि फ़िलहाल तुम हमारे साथ रहोगी, बाद में जब तुम्हारी स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो जाए तो बेशक चली जाना। सच? वो बेयकीनी और हैरत से उसे देख रही थी। तुर्की पहुंचकर पहले वो सबीन फुप्पू के घर गई, फिर उसने हॉस्टल जाने की इजाज़त मांगी। उसका सारा सामान सबांजी के डोरम में रखा था और जिस अफरा तफरी में वो गई थी सिवाय चंद चीज़ों के कुछ भी नहीं उठाया था। फुप्पो ने बहुत इसरार किया कि छुट्टियां ख़त्म होने तक उनके पास रुक जाए, मगर वो कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। जहान उठा, आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। तकसीम तक छोड़ाओ, आगे मैं गोरसल पकड़ लूँगी। नो प्रॉब्लम, मैं सबांजी तक छोड़ दूँगा। नहीं, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। इस बुखार में तुमसे 45 मिनट की ड्राइविंग करवाई तो तुम 45 दिन तक जताते रहोगे। वैसे भी मुझ पर तुम्हारे बहुत एहसान जमा हो गए हैं, इतने सारे कैसे उतारूँगी? तो उतारने के लिए किसने कहा है? मुस्कुरा कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जहान का रवैया उसके साथ नरम पड़ता जा रहा था। हया, बेहतर होता कि तुम कुछ दिन हमारे घर ही रह लेती। मैं कल आ जाऊंगी, मगर कल तक मैं सबांजी, अपना डोरम ब्लॉक, झील, हर जगह जहां मैं और डीजे इकट्ठे गए थे, एक दफ़ा फिर देखना चाहती हूँ, बिल्कुल अकेले। मैं उन बीते लम्हों में फिर से जीना चाहती हूँ। मत करो हया, तुम्हें तकलीफ़ होगी। जितनी तकलीफ़ मैं सह चुकी हूँ जहान, इससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे नहीं मिल सकती। जहान उसे उतार कर चला गया। अक्सम के हर फूल, हर पत्थर, हर बादल पर जैसे यादें रकम थी। वो और डीजे हर रोज़ यहाँ आती थी, गोरसल उन्हें यहीं उतारती थी। यहाँ से आगे वो मेट्रो ट्रेन पकड़ती थी। आज डीजे के बगैर हर चीज़ अधूरी लगती थी। उस तरफ इस्तकलाल स्ट्रीट थी, वहाँ से की गई ढेरों शॉपिंग जो रायगा चली गई। हॉस्टल के डोरम ब्लॉक्स वीरान पड़े थे। अभी स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर्स पर थे। कमरे में आकर पर्स अपनी मेज़ पर रखा, खोलकर अंदर से लकड़ी का छोटा सा डब्बा निकाला। ओह हया, तुम कब आई? खुले दरवाजे में मोतसिम खड़ा था। राहदारी से गुजरते हुए वो उसे देखकर हैरत से रुका था। मैं आज ही आई हूँ, तुम लोग आ गए हो वापस? नहीं, वो सब तो अभी कोनिया में हैं, मुझे ज़रा काम था इसीलिए आया हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा खदीजा का, ये सब इतना अचानक कैसे हुआ? अल्लाह की मर्जी मोतसिम, डॉक्टर कह रहा था बैरी एनोरिज्म फटते तो ऐसा ही होता है, इंसान अचानक मर जाता है। बहुत कम लोगों को चंद दिन कबल सरदर्द शुरू होता है, डीजे को भी हुआ था, मगर उसने मैग्रीन समझकर नज़रअंदाज किया। बस फिर सब ख़त्म हो गया। मैं समझ सकता हूँ, दोस्तों को खोना बहुत तकलीफ दे होता है। अल्लाह का फ़ैसला हमें ऐसे ही कबूल करना पड़ेगा। ये क्या है तुम्हारे हाथ में, कोई पज़ल बॉक्स है? उसके हाथ में पकड़े डिब्बे को देखकर ज़रा चौंका। चाइनीज़ पज़ल बॉक्स लगता है, कहाँ से लिया तुमने? ये किसी ने दिया है मुझे, मगर मुझसे खुल नहीं रहा। क्या तुम इसे खोल सकते हो? मैं देखता हूँ, ठहरो। ये कदीम चाइनीज़ बॉक्स की तर्ज पर बनाया गया है। इसके ऊपर अमूमन कोई पज़ल होता है जिसको सॉल्व करने से खुलता है। शायद कोई 5 हरफी लफ्ज़ होगा। अरे, इस पे तो 6 हरूफ हैं। ये क्या लिखा है इस पे? एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। मौसम जिसने दिया था उसने कहा था कि सिर्फ मैं ही इसे हल कर सकती हूँ, और अगर मैंने इसे तोड़ा तो ये मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे ये फ़िक्रा मुझे कुछ सुना सुना सा लगता है। फिर अभी तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, जब आऊँगा तो फिर इस डब्बे को देखूंगा। अगली सुबह हया सबसे पहले यूनिवर्सिटी के फ़ोटो कापियर की तरफ गई। उसने कई रोज़ पहले कुछ नोट्स फ़ोटो स्टेट के लिए दिए थे। एमरजेंसी में उन्हें उठाने का मौका ही नहीं मिला था। अपने नोट्स उठाकर उसने सबांजी के कार्ड से अदायगी की। खाने को मुड़ी तो एक मेज़ पर रखा लावारिस सा रजिस्टर नजर आया। उस पर डीजे लिखा था। ओह डीजे की भूलने की आदत, वो हमेशा अपने चीज़ें जगह जगह भूल जाती थी। हया ने रजिस्टर उठा लिया, अब वो इसका था। बाकी चीज़ें तो उसने डीजे की फैमिली को दे दी थी। एक यादगार संभालने का हक उसका भी था। वो बाहर आ गई और घास पर बैठकर डीजे के रजिस्टर के सफ़े पलटने लगी। ये कोई रफ रजिस्टर था जिससे वो ज़्यादातर बातें करने के लिए इस्तेमाल करते थे। रजिस्टर के आखिरी सफ़े के ऊपर बड़ा बड़ा करके डीजे ने लिखा था, इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस। वो हैरत से ये सतर देख रही थी। क्या ये पज़ल बॉक्स उसे डीजे ने भेजा था? उनकी ने कहा था जब तक आप इसे खोल पाएं वो शायद उस दुनिया में ना रहे। हया फ़ौरन ही रजिस्टर और पज़ल बॉक्स उठाकर मोतसिम की तरफ भागी। मोतसिम बोला, मुहावरा दरअसल हराक्लीतस का है, कोई शख्स एक ही दरिया में 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। यानी जब इंसान एक दफ़ा पानी में कदम रखकर निकालता है तो पानी आगे बह चुका होता है। पानी और इंसान दोनों हर लम्हे तब्दील होते रहते हैं।
وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود پہلے والا انسان ہوتا ہے نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، اتنا تو میں بھی سمجھ سکتی ہوں۔ یعنی فلاسفی آف چینج۔ حیا، چینج میں پورے 6 ورڈ آتے ہیں۔ حیا نے بڑے جوش و خروش سے حروف کی سائڈز اوپر نیچے کر کے چینج لکھا، مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کوڈ کچھ اور ہے، وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، یعنی کچھ ایسا جو صرف تمہیں کو معلوم ہو۔ حیا نے لکڑی کا پزل باکس اٹھایا، اپنے ڈورم میں لا کے رکھا۔ وہ ٹاکسم جا کر اپنی اونی میزبان آنٹی سے ملنا چاہتی تھی، جن کے گھر پہلی دفعہ خدیجہ اور اس نے ڈنر کیا تھا۔ جس افراتفری میں وہ پاکستان گئی تھی، اسے یاد ہی نہیں تھا کہ کپڑے لانڈری کو دے رکھے ہیں۔ ایک جوڑا ہینگر پر لٹکا تھا۔ یہ ایک سیاہ فراق تھا جس کی اوپر کی پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آج وہ ڈی جے کے لیے وہاں جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراق مناسب نہ تھا۔ اس نے سیاہ کوٹ اوپر پہن لیا جس سے کام تقریباً چھپ گیا۔ پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی موبائل ڈالا۔ کلچ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں ترکی کا بھدا فون پورا نہیں آتا تھا، لہٰذا اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراق کی بیلٹ سے نتھی کر دیا۔ سکوں کے کام میں سنہرا پرس بالکل چھپ گیا۔ یہ احتیاط اس لیے کی کہ تاکہ کوئی پرس نہ چھین سکے۔ ٹاکسم اسکوائر پہنچ کر حیا مسز عبداللہ کے پہنچی۔ سارا ماحول سوگوار ہو گیا۔ تم مجھے اسی روز بتا دیتی، کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، یا کلیئرنس میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم نے کتنی پریشانی اٹھائی ہوگی۔ انہوں نے حیا سے گلہ کیا۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی، میں اور ڈی جے ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا۔ اور اب بس حیا، اللہ کی یہی مرضی تھی، اور تم بھی بہت کمزور ہو گئی ہو۔ بس مجھے ذرا سفر کی تھکان ہے۔ اچھا تم بیٹھو، میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں۔ کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی۔ مسز عبداللہ کے گھر سے نکلی تو شام ہو چکی تھی۔ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا ترک فون نکالا اور محتسم کو فون کر کے بتایا، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا ہوسٹ آنٹی؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، کسی نے کان پہ لگا فون زور سے کھینچ لیا۔ حیا کو مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہ ملا۔ کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آس پاس کہیں چبھی تھی۔ لمحے بھر میں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی، کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ جب دوبارہ اس کی آنکھیں کھلیں تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے، جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے ساتھ وہ کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں جھپک جھپک کر دیکھا، منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی۔ بس اتنا احساس ہوا وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں ہیں۔ اس نے کونیوں کے بل ذرا سا اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھچاؤ تھا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتھ کڑی ڈالی گئی تھی اور وہ دیوار کے ساتھ بندھی تھی۔ اس نے کافی زور سے کلائی کو جھٹکا، مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بامشکل اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سا سیدھے ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا، وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب لڑک گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ جس دیوار کے ساتھ کمر لگا کر وہ بیٹھی تھی، وہ دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی درازیں تھیں۔ ان درازوں میں سے رات کی روشنی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ بڑی دقت سے اس نے اپنا چہرہ ایک دراز کے قریب کیا اور آنکھیں سکیڑ کر باہر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ فورس کے سمندر پہ بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا، ذرا مختلف لگ رہا تھا، یا وہ شاید ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک طرف سے پھر اس پہ کوئی بوجھ سا لڑکا۔ اس نے کوفت سے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ گیلا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب لا کر اس نے دیکھا، نظر تو کچھ نہ آیا مگر پتہ چل گیا کہ خون تھا۔ وحشت زدہ ہو کر اس نے ہاتھ کو اپنے کپڑوں پہ رگڑا۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پہ نہیں تھا۔ جو واحد خیال اس کے ذہن میں آیا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبدالرحمن پاشا نے اسے اغوا کروا لیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے خون ہٹانے کے لیے وہ کپڑوں سے رگڑ رہی تھی جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری چیز سے ٹکرائیں۔ اس نے ٹٹول کر دیکھا، اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراق کی بیلٹ کے ساتھ نتھی تھا۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے کلچ کھولا، اندر اس کا پاکستانی موبائل رکھا تھا۔ ان لوگوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا وہ سمجھ گئی۔ اس کا ترک فون ہاتھ میں تھا، وہ چھین کر انہوں نے سمجھا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے، اور فراق کے ساتھ نتھی کلچ ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے۔ اس نے سکرین کو چھوا تو سکرین روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جلی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی کے دن ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا اور یہ پاکستانی نمبر تھا۔ معلوم نہیں اس میں کتنے پیسے ہوں، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل سے بیلنس چیک کیا، اس میں اتنے ہی روپے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پر 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی تھی بس۔ اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی نمبر چیک کرنے لگی۔
جہان کا نمبر نہیں تھا، سبین پھپھو کا نمبر بھی غائب تھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ پاکستانی موبائل تھا اور اس نے سارے نمبرز ترکی کے فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں فون کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اس نے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت۔ تبھی لکڑی کی اس دیوار کے پار سے اس نے کچھ آوازیں سنی۔ عربی میں کوئی شخص باتیں کر رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا ہاشم، اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی اٹھا لائے ہو۔ ہاشم بولا، یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، وہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا۔ بحری جہاز کی روانگی، پاشا کی لا علمی، تو کیا پاشا کے کہنے پر اسے اغوا نہیں کیا گیا؟ اس نے سوچنا چاہا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا، اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل فون چھوڑ گئی تھی تو اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا مگر وہ کال لاگ میں ہوگا۔ اس نے کال لاگ کھول کے دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ کال لاگ ارم نے صاف کر دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ بند تھا۔ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی اور ایک دم شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہرے بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پہ گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ حیا نے اس کے بازو پر موبائل کی روشنی ڈالی، وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا نتاشا۔ یہ شاید اس کا نام تھا یا اس نام کا کوئی بدصورت سا ٹیٹو تھا یا کوئی جلا ہوا داغ۔